بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک مسلمان حسن اخلاق جیسی صفت سے متعصف نہ ہو جائے، اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی۔ جبکہ ہر مسلمان دین کا داعی ہے، اس لحاظ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا اور سب سے زیادہ جس عمل کا وزن زیادہ ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ حسن اخلاق نیکی والے پلڑے کو جھکا دے گا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ جس طرح نماز دین ہے، جس طرح روزہ دین ہے، جس طرح زکوٰۃ دین ہے، جس طرح حج دین ہے، اسی طرح اچھے اخلاق بھی دین ہے۔ کسی کی غیبت، چغلی، کسی پر تہمت نہ لگائی جائے۔ اخلاق بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اس کے اخلاق دوسروں کے ساتھ برے ہوں، وہ دل میں دوسروں سے نفرت کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے، پھر وہ شخص اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، نہ ہی کسی کا برا سوچا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ تھی جو 5 وقت کی نماز اور تہجد پڑھا کرتی تھی، مگر اس کے اخلاق اچھے نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کا بتایا گیا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے صرف فرائض ہی ادا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اخلاق بہترین ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق درست کریں، کسی سے بھی نفرت نہیں کریں، دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں، لوگوں کا دل نہیں دکھائیں، وہ غریب ہو یا امیر، کیونکہ دلوں میں رب بستا ہے۔ اور بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم سب کو برے اخلاق سے بچنا ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔